یہ وجہ ہے پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی دیگر جو ریلیونٹ آفیشلز سے ان کے ساتھ اور درخواست کی تھی کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو کھولا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو امبر. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو دیٹ وی آر فیسنگ, ایوری بڈی از فیسنگ دیز ڈیز. اور میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ 2020 جو ہوگا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ہمیں ایک ایسے چیلنج کا سامنا ہے جو انہرڈ آف تھا. کبھی کوئی تیار نہیں تھا اس طرح کی, کبھی سنی نہیں تھی یہ بات. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ واحد وہ چیلنج ہے جو ہر انسان کو, قوموں کو, معاشروں کو ایک طرح سے اس نے ہٹ کیا ہے. نہ کوئی ترقی, نہ کوئی خزانہ, نہ کوئی بڑا ملک, نہ کوئی چھوٹا ملک اس پہ قابو نہیں پا سکا. تو یہ سب باقی چیزیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے ملکوں کے اندر اسٹریٹجی دیکھی, ایک نیشنل کوہیژن دیکھی, ایک نیشنل سولیڈیرٹی دیکھی. یہاں ہم نے کیا دیکھا؟ یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے تو جہاں ڈیبیٹ کا سٹارٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہسپتالوں کو کس طرح تیار کیا جائے, ڈاکٹرز کو کس طرح تیار کیا جائے, عوام کو کیسے اتنے بڑے چیلنج سے گزرنے کے لیے تیار کیا جائے, یہاں ہم نے ڈیبیٹ کی شروعات کی لاک ڈاؤن اور کرفیو میں کیا فرق ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, پارشل لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اشرفیہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا, پھر ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کھول دیا. آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا کوئی نوٹیفیکیشن لاک ڈاؤن کا ہے نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اسپیچ کی پارلیمنٹ میں کہ آپ ایک کاغذ دکھا دیں جس میں آپ نے لاک ڈاؤن لگایا ہو کابینہ نے وفاق کی, پھر آپ اس کو ایز آؤٹ کرتے ہیں لاک ڈاؤن کو. جب لگا نہیں, صرف آپ نے تقاریر میں لگایا, اس کے بعد آپ دیکھیں دسمبر 2019 میں یہ دنیا میں کچھ عرصے کے لیے تو مریم اورنگزیب صاحبہ لاک ڈاؤن تو لگا تھا اور اعلان دکھا دینا. میں نے تو یہی کہا اگر علی کے پاس ہے کوئی ڈاکیومنٹ تو علی دکھا دے, آپ کے پروگرام میں دے دیں اگلی دفعہ. میں ویسے مطلب مجھے چاہیے وہ ڈاکیومنٹ کہ جہاں لاک ڈاؤن وفاقی کابینہ نے لگایا ہو. دوسری بات یہ ہے دسمبر 2019 کے اندر یہ وہ چائنا میں ڈیزیز آئی, فیبرری 26 کو پاکستان میں آئی, 13 میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ 12 یا 13 مارچ کو پرائم منسٹر نے پہلا ٹویٹ کیا. تو دسمبر 2019 سے لے کر مارچ تک ہماری حکومت کیا کر رہی تھی؟ اس وقت روزگار کا اور اموات کا اور کیسز کا بندوبست ہو جانا چاہیے تھا. اگر آپ نی جرک ری ایکشنز کے ساتھ, اگر آپ ری ایکشنری پالیسیز کے ساتھ اتنی بڑی وبا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اسٹریٹجی ہر منٹ, ہر سیکنڈ, ہر گھنٹہ ایوالو ہوگی, بیکاز آپ اس پوری نیشنل رسپانس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں. اور امبر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, کوئکلی یا میں بریک کے بات کروں گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کس صوبے میں اپوزیشن میں؟ سندھ میں اپوزیشن کا رول دیکھ لیں آپ. تاجروں کے ساتھ کالز پکڑی گئی کہ جی لاک ڈاؤن کھول دیا جائے. جو وہاں رویہ, میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتی, مگر آپ دیکھیں اور باقی صوبے دیکھ لیں. ہماری بھی تو پنجاب میں اپوزیشن ہے. شہباز شریف نے تو ڈاکٹرز کو PPE کٹس پہنچائی تھیں, ہم نے فنڈ ریزنگ کر کے لوگوں کو ریلیف پہنچایا کیونکہ لوگ مشکل میں تھے. لیکن آپ کا رویہ جو وفاق کی حکومت ہے جو سندھ میں, آپ محاذ آرائی شروع کر دیتے ہیں, آپ وفاق کی اکائیوں کو منتشر کر رہے ہیں جب اتحاد کی ضرورت ہے. مطلب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسٹریٹجی کا حصہ ہونی چاہیے تھیں. آج تک عوام کو آپ نے کنفیوز رکھا ہوا ہے اپنی کنفیوژن کی وجہ سے. لیکن جو ایک اور تنقید ہوتی ہے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف ہوتی ہے کہ جو پارلیمانی سیشن تھا, اجلاس تھا, وہ طلب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے خاص درخواست کی تھی. شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے اور مدد فراہم کرنے آئے تھے کرونا کے حوالے سے, لیکن اس پورے سیناریو میں شہباز شریف صاحب پیچھے نظر آتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نظر آتے ہیں آگے پیش. دیکھیں اور میں آپ کی بات سمجھ گئی. جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں نا, اس کے بعد انہوں نے جو کنسلٹیشنز عمران صاحب کو کرنی چاہیے تھیں ود اکنامک ایکسپرٹس, ود ایگریکلچرل ایکسپرٹس, ود پارٹی, ود میئرز, ود ڈپٹی میئرز, ود ایٹ دا کانسٹیٹیوشن لیول, وہ انہوں نے کی اور تمام ہدایات پہنچائیں. اور جو سیشن کی آپ نے بات کی, بالکل یہ لاک ڈاؤن پارلیمنٹ کا مسلم لیگ نون نے کھولا. ہم نے ریکوزیشن کی اور انہوں نے ہماری ریکوزیشن کو واپس لینے کی شرط یہ رکھی کہ ہم سیشن بلا لیتے ہیں, یہ بات. اور پنجاب اسمبلی کو بھی لاک ڈاؤن ہم نے کھولا. شہباز شریف صاحب رات کو ان کا پروگرام تھا, ڈاکٹرز نے اور وہ میں نے سرٹیفکیٹس اور ڈاکٹرز کی جو ہدایات تھیں ریٹن, میں نے وہ میڈیا کو بھی دیں. اور دیکھیں شہباز شریف صاحب. لیکن مریم صاحبہ آپ کی بات بالکل درست ہے کیونکہ وہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کنسلٹیشن اور مشاورت بھی کی, لیکن یہ سب تمام جو کارروائی ہے یہ شہباز شریف صاحب لندن سے بھی کر سکتے تھے.
کرتے ہیں ان کو پاکستان واپس آنے کی تو ضرورت نہیں دیکھیں تھی. جس چیف منسٹر نے 10 سال ملک کی خدمت اور جو رسپانس آج کرونا کے اگینسٹ ہے وہ شہباز شریف کا اسٹیبلش کیا ہوا اور مسلم لیگ نون کا استعمال ہو رہا ہے، اور جس طرح انہوں نے ڈینگی اور پولیو کا سامنا کیا اور اس کا مقابلہ کیا، اس سارے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ لاسٹ فلائٹ ہے وہ اسی فلائٹ پہ پاکستان واپس آئے. اگر وہ نہ آتے تو سوال ہوتا کہ شہباز شریف کہاں ہیں، اگر وہ آ گئے تو سوال ہے کہ وہ کیوں آ گئے ہیں. مطلب کہیں تو کوئی وہ ہونا بالکل درست چاہیے. بات ہے. ہاں جی، بات تو درست ہے، یہ سوال تو پوچھا جاتا ہے فیکٹس. لیکن